اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی پاک کتاب میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہی ذات ہے جو شفا دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جسے چاہتا ہے اسے شفا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیمار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پھر آپ کے سامنے ناظرین حکیم ظفر اقبال حاضر خدمت ہے۔ تو آج جس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آج میں کالے یرکان اور پیلے یرکان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو پہلے یہ سنیں گے آپ کے یہ کالا یرکان اور پیلا یرکان ہوتا کیا ہے۔ کہ پیلا یرکان یہ یرکان اصفر کہلاتا ہے، یعنی پیلا یرکان۔ اس کی علامات کیا ہوں گی؟ اس کی پہلی علامت جو ہے اس کا اپنا ہر مرض کا، اس مریض کا جو اس کو کا پیلا یرکان ہو جاتا ہے اس کا چہرہ پیلا زرد ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، یعنی خون جو ہے اس کا ریڈ بلڈ سیل اڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ تیزابیت جگر سے اٹھتی ہے جو بھوک نہیں لگنے دیتی، متلی آتی ہے، اس کی علامات ہیں۔ انسان لاغر سے لاغر تر ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھوک لگتی نہیں بوجہ تیزابیت اور صفرا کے۔ جب صفرا آ جاتا ہے تو بھوک نہیں لگتی تو پھر الٹی یعنی ہلکی قے آنا شروع ہوتی، متلی ہوتی ہے، جی متلاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے جو ہے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں۔ پہلے آپ ایسا کریں گے کہ 1 تولہ افسنتین رومی لیں گے، بہت کڑوی دوا ہے یہ افسنتین۔ اس کے بعد کلمی شورا 1 تولہ لیں گے۔ نمبر 3 ریمن چینی 1 تولہ لیں گے۔ نمبر 4 نشادر ٹھکری لیں گے۔ ہر ایک دوا کو آپ نے الگ الگ پیس لینا ہے اور پیسنے کے بعد چاروں ادویہ کو مخلوط کر لینا ہے، یعنی ان کو ملا دینا ہے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے کھرل کر لینا ہے تاکہ آپ اس کو ایک فلٹر سے یعنی چھاننی سے چھان لیں گے، بریک سے۔ بریک چھاننے کے بعد اس کی خوراک جو ہے وہ تقریباً 3 ماسہ سے 1 ماسہ تک ہے۔ اور وہ لینا کس طریقے سے ہے؟ یا تو آپ شربت لیمو بنائیں گے جس کا 1 کلو لیمو کاغذی، اس کا پانی نچوڑیں گے شکنجہ کے ذریعے سے اور اس میں 1 بوتل عرق گلاب کی ڈالیں گے اور اس میں 1 کلو چینی کا ڈال کر آپ اس کا قوام بنا کر شربت لیمو تیار کریں گے۔ تو اس شربت کا 50 گرام اور اس کا دوسرا عرق جو ہے کاسنی، عرق کاسنی کی 1 بوتل، عرق مکو کی 1 بوتل، ان میں سے آدھا کپ عرق مکو عرق کاسنی اور 50 گرام کے حساب سے شربت لیمن ڈالیں گے۔ اب یہ تینوں چیزوں ملا کر ایک شربت بنے گا جو کہ فقط یہی بڑا اثر انداز ہے کہ یہ شربت جگر کے لیے بہت ہی مفید اور تبرید کرتا ہے جگر کی۔ تو اس طرح اس کا یہ بطور تریاک بھی ہے، اگر لیمو کا شربت اکیلا بھی استعمال کیا جائے تو یہ بطور تریاک جگر ہے۔ تو اس کا 1 کپ اور 1 خوراک اس مصفوف شدہ صفوف جگر کی ایک وقت میں بڑوں کے لیے 3 گرام ہے اور چھوٹوں کے لیے صرف 1 گرام ہے۔ اگر یہ آپ اکثیر اپنا شربت اپنا کیا ہے یہ لیمو نہ تیار کر سکیں تو اس کے لیے بازار میں سے شربت دینار مل جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ دونوں عروق کے ساتھ ملا لیں۔ اگر نہ ملے تو ایک تیسرا شربت بھی موجود ہے، یعنی شربت لیمن بزوری، یعنی سکنج بین بزوری۔ تو یہ شربت جو ہے یہ شربت ہمدرد کمپنیوں کا بھی ہے اور اجمل کمپنی کا بھی۔ ان تینوں شربت میں سے کوئی ایک شربت لے لینا ہے، اس کا 50 گرام دونوں ارکیات میں ڈال کر وہ صفوف کی 1 خوراک یعنی 1 ماسہ یا 3 ماسہ کے حساب سے آپ نے 1 وقت میں لینی ہے۔ تو یہ نسخہ تقریباً آپ اگر 14 دن یہ استعمال کریں گے
تو یقیناً آپ کا جگر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا، یعنی تریاک ہو جائے گا اور آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کا خون بھی بڑھے گا، حتیٰ کہ آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ اس نسخے کو آزمائیں گے، چونکہ میرا تو یہ مجرب نسخہ ہے، تو یقیناً آپ مجھے گھر بیٹھے دعائیں دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔